حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ تمام لوگ مرکزی ہال میں بیٹھے دلہن کے ارد گرد بیٹھ کر گیت گا رہے تھے۔ یہ ہانیہ سلطان کہاں چلی گئی؟ تائی جان نے اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا تو سمیہ نے فوراً سے بتایا، بھابھی شاید اپنے کمرے میں موجود ہیں، تیار ہو رہی ہیں، شام کو مہندی کی تقریب ہے نا، اس لیے میں انہیں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے بھائی فیض کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کمرہ بند تھا۔ کون ہے؟ کیا کام ہے؟ میں تیار ہو رہی ہوں، اس نے اندر سے ہی آواز لگاتے ہوئے کہا۔ بھابھی میں ہوں، سمیہ، ذرا دروازہ تو کھول دیں، ہمیں بھی اندر تیار ہونا ہے۔ ہر کمرہ بھرا ہوا ہے۔ اس کی 2-3 اور کزن بھی اس کے ساتھ وہاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ہانیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ تمام لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ واو، بھابھی کیا آپ یہ سوٹ پہنیں گی؟ وہاں بہت خوبصورت سی سلیو لیس ساری تھی جس کا بلاؤز بھی قدرے چھوٹا تھا اور بیک کا گلا بھی کافی گہرا تھا۔ ہاں، یہ میری امی نے مجھے تحفہ دیا تھا میری سالگرہ پر، میں یہی پہنوں گی۔ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ اس نے اچانک سے سمیہ سے برے برے منہ بناتے ہوئے پوچھا تو سمیہ چند لمحے اسے دیکھتے ہی رہی۔ بھابھی یہ بہت خوبصورت ہے، نو ڈاؤٹ آپ کی امی کی چوائس بہت اچھی ہے، لیکن کیا؟ سمیہ رکی تو اس نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ فیض لالا کو یہ بالکل پسند نہیں آئے گی، یہ کافی زیادہ بولڈ ہے اور وہ یہ بات بالکل پسند نہیں کریں گے۔ سمیہ نے تو اپنے طور پر ہانیہ کو ایک اچھا مشورہ دیا تھا کہ وہ کوئی اور ڈریس سلیکٹ کر لے، لیکن ہانیہ کے ماتھے پر بل پڑے، تمہارے لالا ہوتے کون ہیں مجھے یہ پہننے سے روکنے والے؟ یہ میرے بھائی کی شادی ہے اور اسے میں ضرور پہنوں گی، سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو؟ ہانیہ نے تمام کزنز کے سامنے بغیر لحاظ کیے کہا تو سمیہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور وہ اسی وقت کمرے سے نکل گئی، لیکن نگاہیں اٹھا کر کمرے کی دہلیز پر کھڑے فیض لالا کو دیکھا تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے منع کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ فوراً سے باہر نکل گئی اور جیسے ہی فیض نے اندر قدم رکھا تو ہانیہ کا چہرہ ایک دم سے حیرانی میں بدلا۔ فیض کے ایک اشارے پر وہاں موجود تمام کزنز بھی آپس میں باتیں کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ بھی گھبرا کر باہر نکلی ہی تھی کہ فیض نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اندر کھینچا، پھر پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ خوف زدہ سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دل چاہ رہا ہے کہ آج تمہیں بتا ہی دوں میں ہوتا کون ہوں تمہیں یہ سلیو لیس ڈریس پہننے سے روکنے والا۔ ذرا وہ ڈریس میرے سامنے پہن کر آؤ اور دکھاؤ مجھے کیسا لگ رہا ہے تمہارے دودھیا بدن پر، میں بھی تو دیکھوں کتنی حسین لگو گی تم اس میں اور کتنے مردوں کا دل لبھاؤ گی۔ فیض کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ہانیہ کو اپنی توہین محسوس ہوئی تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ساڑی کی طرف بڑھایا۔ خبردار جو تم یہ ڈریس پہن کر مہندی میں مجھے دکھائی تھی، یہ حویلی ہے، یہاں کے کچھ اصول ہیں، اور اگر تم نے یہ ڈریس پہننے کی کوشش کی تو پھر تم دیکھ لینا کہ فیض کیا کرتا ہے۔ فیض خانزادہ کو تم نے کیا سمجھ کر رکھا ہوا ہے؟ وہ اپنی عزت کو نیلام کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کان کھول کر سن لو، کوئی اور ڈریس سلیکٹ کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج صرف روم میں بند کیا ہے، کل اور بھی بہت کچھ کر گزروں گا، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے بالکل قریب کر کے چبا چبا کر کہا تھا کہ ہانیہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے چھوڑ چکا تھا اور پھر مڑ کر قدم اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہانیہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اپنے سینے میں اٹکا ہوا سانس بحال کیا جو فیض نے اس کے سینے میں جیسے بند کر رکھا تھا۔ میں یہی پہنوں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، میں یہی ڈریس پہنوں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ فیض، خود آپ بھی نہیں، میں نتائج کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکیں۔ آپ جیسے جاہل گنوار پینڈو شخص سے کون رشتہ رکھنا چاہے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں خوف کے مارے امڑ آنے والے آنسوؤں کو اپنی پشت سے رگڑتے ہوئے صاف کیا اور وہی ساری اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی،
لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ ساڑی اس کی زندگی میں قیامت لانے والی ہے، اور یہ قیامت اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب میں لکھی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ تمام گھر والے تیار ہو کر حویلی کے باہر بڑے سے لان میں جمع ہونے لگے۔ ابھی تمام کزنس آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ سب کی نظریں حویلی کے داخلی دروازے سے باہر کی طرف آتی ہوئی ہانیہ کی طرف پڑی تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیا کر دیا بھابھی آپ نے؟ اب آپ کو لالا کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور تڑپتے ہوئے دل کو قابو رکھتے ہوئے اپنی کزن سے کہا، اب کیا ہو گیا؟ یار، میں نے انہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے لالا نے بھی منع کیا ہوگا، لیکن یہ تو وہی سلیو لیس ساڑی پہن کر حویلی کے تمام مہمانوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ تمام لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیے، لیکن وہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے وہاں آئی۔ اس نے بال بھی کھلے رکھے ہوئے تھے۔ حویلی کی عورتیں بھی اسے شرم محسوس کرنے لگیں، لیکن وہ بالکل آرام دہ سے چلتی ہوئی ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، حویلی کے ایک مہمان نے آگے بڑھ کر اسے کہا تو اس نے یہ تعریف وصول کی۔ مہندی کی دلہن لائی گئی جو مکمل کپڑوں میں موجود تھی۔ اسے اپنے بھائی کا انتظار تھا۔ وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی کہ حویلی کی تمام لڑکیاں گیت گانے لگیں۔ وہ بھی ان کے ہمراہ شامل ہو گئی اور رقص کرنے لگی۔ اس کا رقص بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ حویلی کے داخلی دروازے پر کھڑے فیض نے یہ منظر بغور دیکھا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہاں کھڑے تمام مردوں کی نظریں ہانیہ پر جمی ہوئی تھیں، جو اس کے وجود پر جمی اپنے جذبوں کی تسکین کر رہی تھی۔ فیض کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ لہو رنگ آنکھوں سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے وہ بیچ مہمانوں کے درمیان پہنچا اور رقص کرتی ہانیہ کو سینے پر بازو لپیٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ رقص میں اتنی مشغول تھی کہ اسے فیض کا وہاں آنا بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ فیض نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور گول گول اس کے وجود پر گھماتے ہوئے وہاں موجود رقص کرنے والیوں کے ہاتھ میں تھمایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے فیض اس کا ہاتھ کلائی سے تھام کر اسے کھینچنے لگا۔ فیض، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ اس نے وہاں کھڑے تمام مہمانوں کے سامنے اپنی بے عزتی محسوس کی تو اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، لیکن وہ اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک دم سے دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑا۔ نظریں خون خوار ہو رہی تھیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا کہ یہ ساڑی تمہیں نہیں پہننی ہے، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بے غیرت ہو سکتا ہوں کہ تمہاری اس حرکت پر تمہیں آگے بڑھ کر شاباش دوں؟ مجھ سے ایسی گھٹیا حرکت کی توقع تم ہرگز مت کرنا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ننگے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اسے اپنے قریب کر کے اس زور سے کہا کہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کام کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ مشتعل نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فیض میری بات سنیں، ایسا مت کرے۔ وہ وہاں سے کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اسے کہنے لگی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فیض اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یہ تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم نے یہ ساڑی پہنی اور اپنے وجود کی نمائش مہمانوں کے سامنے کی، لیکن اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ویسے تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ تمام لوگوں کے سامنے اپنا بدن دکھا سکتی ہو، لیکن اپنے شوہر سے چھپا رہی ہو۔ حیرت کی بات نہیں ہے ویسے؟ وہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا تو وہ روتے ہوئے کونی کے بل پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، پلیز نہیں، ایسا کچھ بھی مت کیجیے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن فیض کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں کے احسار میں لے چکا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں ایسے نہیں سمجھتی ہیں۔ تمہارے میرے بارے میں جتنے بھی نادر خیالات تھے وہ سب مجھ تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ فیض خانزادہ کو تم ابھی جانتی ہی کتنا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ رو رو کر اسے اپنا پیچھا چھڑانے لگی، لیکن فیض نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی شدتوں پر سسکنے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، لیکن اب جو کچھ ہو چکا تھا وہی اس کی سزا تھی۔ فیض نے اگلے ہی لمحے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے اور روتی ہوئی اجڑی حالت میں سلیو لیس ساڑی کے گرے ہوئے پلو کے ساتھ چھوٹے سے بلاؤز میں وہاں
پلنگ پر بیٹھی اپنی قسمت پر بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ فیض اسے یہ ساڑی پہنے دیکھ کر طلاق دے گا، فیض نے تو اس سے تعلق ہی بنا لیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہوگا۔ اس کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا، اور اب وہ اپنی اجڑی حالت پر بیٹھی ماتم کر رہی تھی، جبکہ حویلی کے لان میں تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ البتہ سمیہ ٹہل ٹہل کر تھک چکی تھی کہ فیض خان زادہ اور اس کی بھابھی ہانیہ سے وہاں نظر نہیں آئے تھے چند مہینے پہلے۔ ہانیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو ابھی تک اسی لباس میں بیڈ پر بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ اس نے جینز پر چھوٹا سا ٹاپ پہنا ہوا تھا، ہاف آستین تھی۔ ہانیہ نے ان کی بات سنی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ اس حلیے میں کیا خرابی ہے؟ ماں، میں روز تو اسی حلیے میں جاتی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے موبائل ایک سائڈ پر رکھا اور اپنی امی کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، بلکہ میں تم سے اب جو کہنے والی ہوں اسے غور سے سنو۔ سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلو، کیونکہ کچھ مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہانیہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ جانتی بھی ہیں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنے والی، اس کے باوجود بھی آپ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ اس نے اگلے ہی پل کھڑے ہو کر اپنی ماں سے سوال کیا تو انہوں نے اسے کندھے سے تھاما اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ان کی اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ بیٹا، لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، انہیں ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہے۔ ویسے بھی تمہاری پڑھائی ختم ہونے والی ہے، تمہارے ابو کے کچھ رشتے دار تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، بلکہ رشتہ پکا کرنے آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو کے رشتے دار مطلب گاؤں سے، حویلی والے؟ اس نے اجنبی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر ہلایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی جو ماڈرن زندگی گزار رہی ہے، وہ گاؤں کے کسی پینڈو شخص سے کیسے کوئی رشتہ جوڑ سکتی ہے؟ امی، آپ فوراً سے منع کر دیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنا موبائل چلانے لگی تو اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے والد صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے تایا جان کے بیٹے فیض خان زادہ سے تمہاری بات پکی ہو گئی ہے اور وہ لوگ نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کے پورے وجود پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ امی، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں یہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اس جاہل گنوار شخص سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی، اور شادی کر کے گاؤں میں رہنے کا تصور تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی، بلکہ انہیں آنے دیں، میں خود ان کے سامنے انکار کروں گی۔ میں ابو سے بھی بات کرتی ہوں۔ ایک ہی سانس میں اس نے تمام باتیں کہتے ہوئے جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھے تو اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میری عزت اب تمہارے حوالے ہے۔ تمہارے ابو تو ویسے بھی مجھے تمہاری تربیت کے حوالے سے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں، لیکن مجھے ہی پتہ نہ چلا کہ تم کب اتنی خود سے بدتمیز بد لحاظ ہو گئی۔ اپنے ماں باپ کی بات پر بھی تمہیں ذرا برابر بھی یقین نہیں رہا، اور ان کا مان نہ رکھنے کی تو جیسے تم نے قسم کھا لی ہے، اس کی والدہ نے درشتی سے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ ان کی بات کو سراسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ گئے، جو اینک لگائے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ابو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا، گوارا نہیں کیا، اور اپنے جاہل گنوار بھتیجے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ ان کے سر پر پہنچ کر کہنے لگی تو اس کے والد صاحب نے ایک تنقیدی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ سب سے پہلے اپنا یہ لباس تبدیل کرو، بلکہ رابعہ بیگم، آپ اس کا یہ لباس تبدیل کروائیں، پھر اسے کہیے کہ یہ اپنے باپ سے بات کرے۔ اپنے والد صاحب کی یہ بات سن کر اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ لیکن ابو، میں اس رشتے کے خلاف ہوں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے کلاس فیلو ارشد کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ اس کی والدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ہانیہ نے اپنے والد صاحب کے سامنے اس بات کا اعلان کیا۔ اس کے والد صاحب نے بھی اخبار ایک طرف رکھ کر شکوہ کناں نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم نے تمہیں اتنی آزادی دی،
اور تم نے آزادی کا یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ آج جب بہت سے خاندانوں کو جوڑنے کے لیے تمہاری ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے، اور تو اور ایک بہترین رشتہ تمہارے سامنے خود چل کر آ رہا ہے، تو تم انکار کر کے کفران نعمت کر رہی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ بھبھنگ دل اپنے والد صاحب کے سامنے یہ اعلان کر رہی ہو کہ میں اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں ذرا برابر بھی شرم آ رہی ہے؟ یہ بات کہتے ہوئے ہانیہ نے ان کی بات بغور سنی، ایک گہری سانس خارج کی اور ان کے برابر میں قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر پاؤں رکھ دیا۔ ابو، اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ ایک لڑکی اپنی پسند سے اپنے والدین کو آگاہ کرے۔ میں نے بھی یہی کیا ہے، لیکن آپ لوگ مجھ پر کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے والد صاحب بھی چپ ہو گئے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ میں اپنے والد صاحب سے کافی عرصے دور رہا ہوں، 20 برس ہو گئے ہیں اس بات کو۔ اب اگر وہ لوگ مجھ سے تعلق دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں اور اس تعلق کی بنیاد تمہارے رشتے کو بنانا چاہتے ہیں، تو تم اپنے والد صاحب کے 20 سال کی ان خدمات کا صلہ انہیں نہیں دے سکتی۔ انہوں نے اس قدر کمزور اور نحیف سے لہجے میں کہا کہ ایک لمحے کے لیے خود ہانیہ کا دل بھی دھڑک کر بند ہونے کے قریب ہونے لگا۔ ابو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رونے لگی۔ میری عزت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں انہیں کچھ بھی نہ کہہ سکا، یہ بھی نہ کہ میری بیٹی ماڈرن ہے، وہ کیسے ان کے درمیان رہیں گی۔ میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تمام باتوں کو بھلا کر میری طرف قدم بڑھائے ہیں۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، میری مجبوری سمجھو۔ آخر میں اس کے والد صاحب نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو ایک لمحے کے لیے ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس نے فوراً سے اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولے اور ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر یہ رشتہ نہ چلا تو آپ اس کے لیے مجھے بلیم نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آگے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی، اس نے مرے مرے لہجے میں کہا، اور اگلے ہی پل اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رابعہ بیگم نے افسوس سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ انتہائی خود سر ہو چکی تھی، لیکن سچ چکر کہ اس کے والد صاحب کے آنسوؤں نے اسے وقتی طور پر چپ کروا دیا تھا۔ رابعہ بیگم نے اسے ایک انتہائی نفیس سا شلوار قمیص نکال کر دیا، جس پر خوبصورت سی کڑھائی کی ہوئی تھی۔ میرون رنگ کی شلوار قمیض میں دوپٹہ سر پر جمع کر کے مہمانوں کے درمیان اپنے قدم رکھے تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھنا چاہا، جس کے لیے اس کا دل 1% بھی راضی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ آپ کے کہنے پر کر رہی ہوں ابو، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور فیض خان زادہ کے برابر میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دراز قد، اس پر تراشیدہ داڑھی، سلیقے سے جمے ہوئے بال اور بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ کسی ہینڈسم شخصیت سے کم نہ تھا، لیکن ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے دوبارہ دوسری نظر اس پر نہ ڈالی تھی کہ اس کا دل ہی راضی نہیں تھا۔ بھائی جان، میں بہت خوش ہوں آج رابعہ بھابھی اور آپ کو اس طرح دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کبھی یہ سال بیچ میں آئے ہی نہیں تھے جو ہماری جدائی کا باعث بنے ہوں۔ سلطان صاحب نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امٹ پڑے۔ یہ سب کچھ آپ کی زر نوازی ہے۔ اگر آپ لوگ دل بڑا کر کے مجھے معاف نہ کرتے تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھا پاتا اور نہ اپنی پیاری سی معصوم بیٹی کو آپ کے حوالے کرتا۔ آپ لوگوں کی اس نرم دلی نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ کیا ہے، سلطان صاحب نے کہا تو تائی جان اور تایا جان دونوں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ سلطان صاحب نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ شہر کی طرف نکل آئے تھے، کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ رابعہ بیگم کا خیال تھا کہ وہ حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ دادا جان اس بات کے لیے ہرگز بھی تیار نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ساری اولادیں ایک ساتھ اس حویلی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، لیکن رابعہ بیگم کو یہ گوارا نہ تھا، اور سلطان صاحب نے اس وقت اپنی محبت کی سنی تھی۔ لیکن جب وہ شہر میں آئے اور جس بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے تو وہ یا تو ختم ہو جاتا یا پھر اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا۔ شادی کی ابتدائی دن انہوں نے انتہائی کٹھن حالات میں گزارے، جبکہ دادا جان بار بار انہیں یہ پیغام بھجواتے رہے کہ وہ حویلی واپس آ جائے، ان کی بیگم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن رابعہ بیگم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اسی دوران وہ امید سے ہو گئی تو انہوں نے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنی بیٹی کی تربیت
شہری ماحول کے مطابق کریں۔ وہ گاؤں کی زندگی کو شاید کوئی بہت زیادہ مشکل گردانتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ صبح سویرے انہیں بھی اٹھ کر دوسری عورتوں کی طرح کھیتوں میں جانا پڑے گا، یا پھر گائے بھینس کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کا دودھ دوہنا پڑے گا، جبکہ زندگی حویلی میں بالکل مختلف تھی اور عورتوں کو ہر قسم کا آرام مہیا تھا۔ پر ان کے دماغ میں جو ایک بات بیٹھ گئی تھی وہ نکل نہ سکی، اور اس کا خمیازہ سلطان صاحب نے بھرا کہ جب داجان نے دیکھا کہ یہ لوگ کافی عرصے تک بلانے کے بعد بھی واپس نہیں آ رہے، تو انہوں نے سلطان صاحب سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا اور حویلی کے تمام لوگوں کو ان سے ملنے پر پابندی عائد کر دی۔ جب یہ لوگ خود خون سے کٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم کوئی نہیں ہوتے انہیں اپنی زندگی میں دوبارہ بلانے والے۔ داجا نے بظاہر یہ اعلان تو کر دیا تھا، لیکن پھر ان کے دل پر جیسے کئی زخم پڑ گئے تھے، اور اپنی سب سے لاڈلی اولاد کو خود سے 20 سال دور رکھنے کے بعد بالآخر انہوں نے تایا جان اور تائی جان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے فیض خان زادہ کا رشتہ لے کر سلطان کے گھر جائیں اور اس کی اکلوتی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں۔ تایا جان اور تائی جان دونوں نے ان کے اس فیصلے پر سر جھکا دیا، اور اگلے ہی پل وہ سلطان صاحب کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے فون پر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ سلطان صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امٹ پڑے، اور یوں ہانیہ سلطان اور فیض خان زادہ کی نکاح کی تقریب رکھ کر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ داجان کے کہنے پر حویلی واپس آ سکتے ہیں۔ فیض خان زادہ ولد امیر خان زادہ، کیا آپ کو ہانیہ سلطان خان زادہ ولد سلطان خان زادہ آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ فیض نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو ہانیہ سلطان نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اپنے والد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، اور روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں آنسو بہانے میں مصروف تھی کہ اسے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی جگہ جم سی گئی۔ فیض خان زادہ اس کے کمرے میں سینے پر بازو لپیٹے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ ہیں ہانیہ خان زادہ؟ اس نے کہا تو ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی میں ہی ہوں۔ کیا آپ نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے؟ اور مجھے دیکھ کر بغیر نکاح کے لیے کیسے رضامندی ظاہر کر دی؟ فیض نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میرے لیے میرے والدین کی رضامندی سب سے اول ہے، فیض نے کہا تو ہانیہ نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ لیکن میرے لیے میرے اصول سب سے زیادہ اہم ہیں۔ میں آپ کو یہ بات صاف اور واضح طور پہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں شادی کے لیے ہرگز بھی راضی نہیں تھی۔ میں گاؤں جا کر وہاں کی ایک عام سی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں شہری لڑکی ہوں اور شہری زندگی میں ہی خوش ہوں۔ یہ سب کچھ میرے والد صاحب کی ایما پر ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ رشتہ کچھ عرصے میں ختم کر دیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو اور والد صاحب کا حویلی میں داخلہ بھی ہو جائے۔ ہانیہ نے اپنے طور پر انتہائی رازدانہ انداز میں فیض سے کہا تھا۔ فیض کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھ بھی کہے بغیر واپس پلٹ گیا۔ حیرت ہے، کیسے جاہل انسان ہے۔ ایک لڑکی سے چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی اور اس کی شادی زبردستی کی گئی ہے، پھر بھی اس کی انا اتنی جوش مار رہی ہے کہ وہ یہ بات سن کر بھی جوش میں نہ آیا اور واپس پلٹ گیا۔ ہانیہ کو اپنا پورا منصوبہ مٹی میں ملتا ہوا نظر آیا اور وہ تلملا کے رہ گئی۔ مہمان آ کر جا بھی چکے تھے اور وہ جو یہ سوچے ہوئے بیٹھی تھی کہ وہ فیض سے کہہ کر اسی وقت یہ رشتہ ختم کر دے گی، ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لے کر آنے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پیکنگ کر لو، ہم حویلی جا رہے ہیں۔ تمہارے بھائی معیز کی شادی ہم وہیں کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ پر امی، میرے سیمسٹر نزدیک ہیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ بھائی کی شادی وہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہیں کر دینا، وہاں کیا خاک مزہ آئے گا۔ حویلی میں اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو رابعہ بیگم نے اسے گھورا۔ اگلے ہی پل وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ٹھیک ہے، کر دیں، میری بھی پیکنگ۔ وہ برے برے منہ بناتے ہوئے وہاں سے جانے لگی کہ اچانک سے رابعہ بیگم نے اسے پکارا۔ باہر گاڑی میں تمہارا فیض انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شادی کی شاپنگ وہ تمہیں خود کروانے کے لیے آئے گا۔ یہ سننا تھا کہ اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس نے مڑ کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں تھکی ہوئی ہوں۔ آپ انہیں منع کر دیں، شادی کی ساری شاپنگ میں خود کر لوں گی، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے۔
بدتمیزی کی حد کرتے ہوئے اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ جم گئی۔ فیض خان زادہ وہاں کھڑا ہو کر اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، اس نے کہتے ہی رابعہ بیگم کی طرف ہاتھ ہلایا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ چل رہی ہے، یہ بالکل ریڈی ہے، بس دوپٹہ لینا ہے۔ انہوں نے وہاں پاس رکھا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ جاؤ جاؤ بیٹا، دیکھ کیا رہی ہو؟ اس کی والدہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے گھوری دیکھ کر وہاں سے جانے پر مجبور کیا تو وہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ فیض نے گاڑی میں آ کر دروازہ بند کیا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے، فیض نے کہا تو وہ دانت کھچکچاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر اگلے لمحے اپنی نظریں جھکا دیں۔ کتنا بدتمیز انسان ہے، اتنا گھور گھور کر بھلا کون دیکھتا ہے؟ گاؤں کا جاہل گوار، اس نے زیر لب بڑبڑاہٹ کی تھی، لیکن یہ بڑبڑاہٹ واضح طور پر فیض کے کانوں میں گونجی تھی۔ یقین کریں، میں بالکل بھی جاہل گوار نہیں ہوں، آپ کی سوچ سے کئی زیادہ مینڈ پرسن ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ کیا ضرورت ہے مجھے اتنی بلند آواز میں بڑبڑاہٹ کرنے کی؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو سرزنش کی۔ وہ اسے لے کر ایک بہت اچھے مال میں آیا۔ چلے گاڑی سے اترے، وہ حکم دیتا ہوا مال کے اندر داخل ہو گیا۔ بدتمیز انسان، کیا میں اس کا حکم سننے کے لیے اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوں؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ گاڑی سے اتری تو فیض نے سارے ڈارک کلر پسند کیے ہوئے تھے، اور تو اور اس نے بالکل فل کپڑے پسند کیے تھے جن کی فل آستین تھی اور کہیں سے بھی جسم جھلکنے کی ذرا سی بھی گنجائش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یہ پسند ہے، یہ پیک کر دیں۔ اس نے ایک فراک سلیکٹ کی جو سلیو لیس تھی، تو فیض نے فوراً سے آگے بڑھ کر وہ فراک واپس وہیں لٹکا دی جہاں سے اس نے اٹھائی تھی۔ یہ آپ نہیں لے سکتی۔ لیکن کیوں؟ یہ مجھے پسند ہے۔ کیونکہ اس کی آستینیں نہیں ہیں اور میں آپ کو یہ پہننے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہمارا یہ رشتہ بے معنی سا ہے، تو اس رشتے کے لیے کیا ہی گپنا جو بے معنی ہو، اور یہ میری زندگی ہے، میری مرضی چلے گی، میں جو چاہوں پہنوں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ اعتراض کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ فیض نے سانس روکے اس کی بات سنی تھی، پھر مسکرا کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکا۔ میں آپ کا شوہر ہوں، شاید یہ بات آپ بار بار بھول جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بار بار یاد دلاتا رہوں گا۔ اگلے ہی پل وہ سیدھا ہوا اور اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے دکاندار کو سارے کپڑے پیک کرنے کا اشارہ کر کے دکان سے باہر نکل گیا۔ لیکن وہی ہوا جو ہانیہ نے چاہا تھا۔ اس نے سب کی نظروں سے چھپا کر وہ سلیولے ساڑی اپنے بیگ میں رکھ دی تھی، اور وہاں جا کر جب اس نے مہندی میں پہنی تھی تو پھر فیض نے اپنی ساری حدیں پار کر لی تھی اور اسے تعلق قائم کر لیا تھا۔ وہ جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ فیض کے سامنے ہر وہ کام کرے گی جو اسے ناپسند ہوتا، کہ وہ اسے خود ہی طلاق دے دے، لیکن سب الٹا ہو گیا تھا، اور فیض نے اسے طلاق دینے کی بجائے اسے اپنی زنجیر میں قید کر لیا تھا۔ اس زواجی تعلق کی زنجیر میں قید کرنے کے بعد اس نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے کپڑے بھی تبدیل کروائے، اور اسے ہاتھ سے گھسیٹ کر لیتا ہوا تمام لوگوں کے سامنے جا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ ابھی کے ابھی اپنی بیوی کے ہمراہ رخصتی چاہتا ہے۔ اس کی یہ بےتابی دیکھ کر تمام لوگ ہنس پڑے تھے، لیکن ہانیہ جانتی تھی کہ اس کی یہ بےتابی سی بےتابی نہیں تھی، احتیاط تھی۔ جو کچھ ان دنوں کے درمیان ہو چکا تھا اس کے بعد رخصتی تو بنتی ہی تھی۔ معیز کی شادی کے ساتھ ہی ہانیہ کی رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ اسے دلہن بنا کر فیض کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ ارجنٹ رخصتی کسی کی سمجھ میں نہ آئی تھی سوائے فیض اور ہانیہ کے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ فیض نے اندر کمرے میں قدم رکھا تو ایک دم سے اس کے پورے وجود پر اداسی چھا گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا۔ اس کا گھونگھٹ ہٹایا ہی تھا کہ ہانیہ چلا اٹھی، دور ہو جائے مجھ سے، آپ جیسا شخص تو انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ روتے ہوئے اس نے فیض کا ہاتھ جھٹکا تو فیض نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ہانیہ تڑپتی رہی، بلکتی رہی، وہ اس کی باہوں سے نکلنے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن فیض کی پکڑ سخت تھی، وہ آزاد نہ ہو سکی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن مجھے غلط کرنے پر اکسایا تم نہیں ہے۔ ہانیہ چپ ہو کر اس کی بات سننے لگی۔ اچھا اب رونا بند کرو، اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے تو ہانیہ نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ مجھے پتہ چلا ہے تم نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔
میں تمہارے لیے کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اٹھا تو ہانیہ نے فوراً سے روک دیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، بس مجھے زہر لا کر دے دیں، میں وہی کھا کر مر جانا چاہتی ہوں۔ اگلے لمحے فیض مڑا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیض خانزادہ کے ہوتے ہوئے تم یہ خواہش نہیں کر سکتی۔ وہ مسکرایا تو ہانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنا لہنگا سمیٹ کر اٹھی اور واش روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فیض اسے مسکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ کب تک اس طرح مجھ سے روٹھی رہو گی؟ میں نے تم سے صرف اپنا حق لیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ حق لینے پر بھی تم نے اکسایا، ننگی ساڑی پہن کر مجھے اکسایا تھا۔ آج تک ہماری حویلی میں کسی نے اس قدر بغاوت نہیں کی جس قدر تم نے کی، ہانیہ۔ وہ واش روم سے باہر نکل کر صوفے پر سونے لگی تو فیض اس کے سر پر جا پہنچا اور اسے نرمی سے سمجھانے لگا، لیکن وہ سوتی بن گئی۔ فیض نے اپنے کندھے اچکائے اور بیڈ کی ایک جانب کروٹ لے کر نیند کی گہری وادی میں سو گیا۔ اس نے ہانیہ سے اپنا حق تو رخصتی سے پہلے ہی وصول کر لیا تھا، اب اسے کسی بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ اگلی صبح اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو حیران ہو گئی کہ اس کا سر فیض کی گود میں تھا اور وہ اس پر جھکے اس کے بالوں میں انتہائی آرام سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے کھڑی ہو کر اس سے دور ہوئی۔ کچھ نہیں، بس اپنی بیوی کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے دیکھا کہ وہ صوفے سے بیڈ پر موجود تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے فیض کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے کوئی جن بھوت تو لایا نہیں ہوگا، میں نے تمہیں یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا ہے۔ فیض نے مانی ہے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو ہانیہ کا حلق خشک ہوا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ فیض نے اگلے ہی لمحے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھا کر گلاس بھرا اور اس کے سامنے پیش کر دی۔ یہ لیجیے، پہلے ہی دن شوہر کو زن مرید بنا دیا ہے۔ فیض نے ہنس کر کہا تو اسے دیکھ کر رونے لگی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ یار، وہ اس کے بالکل قریب ہوا۔ تم خود سوچو، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے نا۔ نہ تم وہ سلیو لیس پہنتی، بلکہ اگر تم میری بات مان لیتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کی علیحدگی کے کوئی چانس نکل آتا، لیکن تم نے وہ سلیو لیس پہن کر میرے ہوش اڑائے اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اب تم میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے موجود ہو۔ فیض نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ہانیہ کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ نہ جانے کیوں کل رات سے اس کا دل بہک رہا تھا، حالانکہ وہ فیض سے نفرت کرتی تھی، پر کل رات سے نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار ہمک ہمک کر فیض کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، اور آج تو وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ دیکھو، جتنا لڑنا ہے ابھی لڑ لو، اس کے بعد میں یہاں تمہیں حویلی میں نظر نہیں آؤں گا۔ فیض نے آگے بڑھ کر اپنا سوٹ کیس نکالا اور پیکنگ کرنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو تو خوشیاں منانی چاہیے۔ میں اب آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گا۔ فیض اپنی پیکنگ مکمل کرنے لگا۔ پر آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آپ جا کہاں رہے ہیں؟ وہ بالکل بیویوں کی طرح ریئیکٹ کرنے لگے تو فیض نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب لگ رہی ہو نا میری بیوی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اپنی باہوں کے حصار میں چکر لیا۔ ایک لمحے کے لیے ہانیہ نے اسے الگ ہونا چاہا، لیکن فیض کی مضبوط باہوں کا حصار وہ توڑ نہ سکی۔ بس کچھ گھنٹوں کی بات ہے، اس کے بعد میں کراچی چلا جاؤں گا اور وہیں رہوں گا، تو میں نظر نہیں آؤں گا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ کراچی؟ پر آپ کراچی کیوں جائیں گے؟ آپ تو یہیں رہتے ہیں نا؟ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں، اسی آفس میں کام کرتا ہوں جہاں سے میں روز تمہیں یونیورسٹی جاتے دیکھتا رہا تھا۔ تمہاری یونیورسٹی کے بالکل سامنے موجود آفس جو ہے وہ میرا آفس ہے، فیض خانزادہ کا ہے، اور میں وہیں رہتا ہوں۔ حویلی آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن میری رہائش کراچی کی ہے۔ پر اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فیض نے اسے اپنی گود سے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فیض پڑھے لکھے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ فوراً سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر باہر آئی۔ فیض گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے گاڑی کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑیں گے کیا؟ فیض نے ایک لمحے کے لیے اپنے برابر میں بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا جو اس پر اپنا حق جما رہی تھی۔ لیکن آپ تو مجھے جاہل گوار کہتی ہیں نا، پھر جاہل گوار کے ساتھ آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو یہ جذباتی فیصلہ لیا ہے اسے جلد سدھار دوں۔ میری غلطی ہے،
مجھے رخصتی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ میں اپنی خواہش کے مطابق آپ کو طلاق دے دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ ہانیہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے اگلے ہی پل ایک مکہ فیض کے کندھے پر جڑا۔ سمجھتے کیا آپ خود کو؟ کیا سمجھ کر رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں کوئی کھیل تماشا ہوں؟ جب چاہے چھوڑ دیں، جب چاہے زندگی میں شامل کر دیں۔ فیض نے نگاہیں اٹھا کر ہانیہ کا یہ بدلا بدلا سا روپ دیکھا۔ اس زر نوازی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میں آپ سے؟ اور اسے لے کر حویلی کے باہر بنے بینچ پر بٹھا کر پوچھنے لگا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صوفے پر اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل پر آئی کہ شاید کچھ لکھ سکوں تو اپنا آپ بہتر فیل ہو سکے۔ اسی دوران آپ کی ڈائری گری اور اس میں میری تصویر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی وہاں رکھی ڈائری پڑھنے لگی اور تب مجھے احساس ہوا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تبھی آپ نے میرے لیے اپنا رشتہ بھیجا اور مجھے اپنا بنا لیا۔ ابو کو بھی حویلی میں آنے کا راستہ ملا اور دادا جان نے انہیں یہاں قبول کر لیا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ جاہل، گوار، پینڈو اور نہ جانے کیا کچھ ہیں، لیکن اس ڈائری کو پڑھتے ہوئے مجھے صرف یہ احساس ہوا کہ آپ ایک انسان بھی ہیں اور آپ کے سینے میں ایک دل دھڑکتا ہے جس میں صرف میرا نام کنندہ ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں ناشکری کر رہی ہوں، لیکن مجھے آپ نے جس طرح حاصل کیا، مجھے اس حاصل کرنے پر غصہ تھا، زندگی گزارنے پر نہیں۔ وہ منہ بسور کر بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگے تو فیض نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، بس اسی وجہ سے تم سے دور جا رہا تھا تاکہ خود کو سزا دے سکوں۔ فیض نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ ہانیہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے نا، اب آپ کے بغیر دوری کی سزا ہرگز بھی قبول نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ فیض نے اس کا چہرہ گاڑی کی طرف مڑایا۔ وہ دیکھو، وہاں 2 بیگ رکھے ہوئے ہیں، بس تمہیں تنگ کرنا ہے، باقی تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں گا۔ فیض نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ہانیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، اس لیے میں نے وہاں پہلے سے ہماری شادی سے بھی پہلے ایک فلیٹ فرنش کروا رکھا تھا۔ ہم وہاں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے تاکہ میری محبت میری زندگی گزارنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ دیکھ لو، اتنی قربانی دے سکتا ہے تمہارا شوہر تمہارے لیے۔ بس ہر ویکنڈ پر ہم حویلی آ جایا کریں گے، تم اپنے خواب بھی پورے کر سکتی ہو۔ میں سچ میں جاہل گوار نہیں ہوں جو تمہیں تمہارے خوابوں سے روکو۔ تم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو، لیکن تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، فیض نے گاڑی چلاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اگلے لمحے ہانیہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ مجھے آپ کی ہمراہی میں یہ خوبصورت زندگی قبول ہے، بس میں ناشکری ہو گئی تھی۔ امی جی کہتی ہیں کفرانی نعمت کر رہی تھی، اللہ نے آپ جیسی نعمت میری جھولی میں ڈال دی، سمجھو میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے فیض سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی تو فیض نے بھی نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ اسے لگا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن جہاں سے اس کا گمان ختم ہوا تھا وہاں پر معجزے شروع ہوئے تھے، اور ایک ہی دن میں ہانیہ کے دل کا بدل جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔